बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम 10 मिनट के अंदर किसी एक सूरत का तर्जुमा पढ़ते हैं और इसके मायने पर रोशनी डालते हैं। आज जिस ज़मन में हमने जिस सूरत का इंतखाब किया है वो सूरह अहकाफ है। ये मक्की है। इसकी 35 आयतें और 4 रुकू हैं। ये सूरत काफ़ी लंबी है, 4 रुकू पर मबनी है। तो इंशाअल्लाह आज इसके 2 हिस्से बनाएंगे। पहले हिस्से में हम सिर्फ इसके मायने पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में हम इसके मफ़हूम पर रोशनी डालेंगे। आइए हम सूरह अहकाफ का तर्जुमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का नाजिल करना गालिब हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। हमने आसमानों, ज़मीनों और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ एक मुअय्यन मुद्दत के लिए पैदा किया है। काफिरों को जिस चीज़ से डराया जाता है वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह दीजिए कि तुम ज़रा ये तो बताओ कि अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा पैदा किया है या आसमान के बनाने में शरीक हैं। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे पास इससे पहले की कोई किताब या कोई इल्मी रिवायत लाओ। इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे को पुकारता है जो क़यामत तक इनकी दुआ को कबूल न कर सके, बल्कि इनको इनके पुकारने की खबर नहीं। जब लोग जमा किए जाएंगे तो बातिल मबूद इनके दुश्मन होंगे। इनकी इबादत ही मुनकिर हो जाएंगे और इनकी इबादत ही के मुनकिर हो जाएंगे। जब हमारी वाज़ह आयतें इनके सामने तिलावत की जाती हैं तो ये मुनकिर इस सच्ची बात को जो उनके पास पहुंच चुकी है सरीहन जादू कहते हैं, बल्कि वो कह देते हैं इसने तो इसे अपनी तरफ से घर लिया है। आप कह दीजिए अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया है तो तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से ज़रा भी इख्तियार नहीं रखते। वो खूब जानता है जो कुछ इसके बारे में कह रहा है। वो मेरे और मेरे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है। वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है। वही बहुत मग़फ़िरत वाला बड़ा रहम करने वाला है। आप कह दीजिए मैं कोई पहला रसूल नहीं हूँ, न मुझे ये मालूम कि मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है। मैं तो साफ साफ डराने वाला हूँ। आप कह दीजिए कि ये तो बताओ अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ है, अगर ये तो बताओ अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुम इनका इनकार किया। बनी इसराइल का गुरोह इस जैसी किताब की गवाही भी दे चुका है और वो ईमान भी ला चुका हो तो उन्होंने तकब्बुर ही किया। बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। काफिर मोमिनों से कह दीजिए अगर ये दीन खैर होता तो मुसलमान इसकी तरफ हम पर सबकत न करते। जब इन काफिरों को इससे हिदायत नसीब नहीं हुई तो अब वो कहेंगे ये तो वही पुराने बहतान है। इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत थी। ये किताब उसकी तस्दीक करती है, अरबी ज़बान में है ताकि ज़ालिमों को डराने और नेकी करने वालों को बशारत दें। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर वो कायम रहे तो उन पर ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर वो कायम रहे तो उन पर ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये लोग अहले जन्नत में इसमें हमेशा रहेंगे। इन कामों के बदले जो वो करते थे हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसको बड़ी मुशक्क़त के साथ पेट में रखा, बड़ी मुशक्क़त से जना, उसका हमल में रहा, उसका दूध छुड़ाया 30 महीने में, यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुँच जाता है 40 बरस का हो जाता है तो कहता है मेरे रब मुझे तौफीक दे, मैं तेरे से नाम का शुक्र करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाया और ये कि मैं ऐसे नेक काम करूँ जिसे तू राज़ी हो जा और मेरे लिए और मेरी औलाद में भी और खैर रख दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, मैं फरमाबरदार में हूँ। यही वो लोग हैं जिनके नेक अमाल हम कबूल करेंगे, उनके गुनाहों से दरगुजर कर देंगे। ये लोग अहले जन्नत में होंगे, इसमें हमेशा वादे की बिना पर जो उनसे किया जाता है। जिन्होंने माँ बाप से कहा मैं तुमसे बेजार हूँ
جنہوں نے ماں باپ سے کہا میں تم سے بیزار ہوں، کیا تم مجھے ڈراتے رہو گے کہ قبر کے زندہ کر کے نکالے جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ پر افسوس ہو، تو ایمان لے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ تو محض اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں و انسانوں میں سے گزرے، بے شک وہ خسارے میں ہیں، بے شک وہ خسارے میں رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں و انسانوں سے گزرے ہیں، بے شک وہ خسارے میں رہے۔ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہ کرے۔ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں اس بنا پر ذلت کی عذاب کی سزا دی جائے گی۔ تم دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ تو آپ قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یقیناً اس سے پہلے اس کے بعد بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں۔ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک برے دن کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی پرستی سے روک سکیں۔ سو اگر آپ سچے ہیں تو جس دن کا کہہ رہے ہیں وہ لے آئیں، جس کا وعدہ کر رہے ہیں اسے لے آئیں۔ ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تو جو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہے مجھے دے کر بھیجا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے روک دیں؟ سو اگر آپ سچے ہیں تو جس کا وعدہ کر رہے ہیں اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تو میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کے سامنے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، لیکن وہی ہے جس کو تم جلدی کر رہے تھے، ایک آندھی ہے جس کا دردناک عذاب ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ پھینکے گی۔ پھر وہ ایسے ہو گئے ان کے مکانات کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں ان چیزوں سے قدرت دی تھی جس میں تمہیں نہیں دی۔ ہم نے ان کو کان، آنکھیں، دل بھی دے رکھے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اس لیے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آیا۔ جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ یقیناً ہم تمہارے پاس بستیاں بھی ہلاک کر چکے ہیں، یقیناً ہم تمہارے آس پاس کی بستیاں بھی ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نشانیاں بیان کرتے رہے تاکہ وہ باز آ جائیں، پس ان لوگوں نے اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا جس کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے اس کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے۔ یہ تو محض جھوٹ اور بہتان تھا۔ ہم نے جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تو وہ قرآن سننے، پھر جب وہ پہنچ گیا تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ ہم اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور راہ راست کی طرف بلاتی ہے۔ جب وہ پہنچ گئے ہم نے جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سنے، پھر وہ وہاں پہنچ کے کہنے لگی خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے واپس چلے گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم تو یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والوں کی مانو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والوں کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا،
تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی نہیں مانے گا وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کا مددگار ہوں گے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان کی تخلیق میں ذرا بھی نہیں تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ہاں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہاں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن کافر جہنم کے سامنے لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی۔ اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ان لوگوں کے لیے جلدی نہ کیجیے جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کے بارے میں ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں رہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام پہنچا دینا ہے، سو وہی برباد ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ میں نے سورہ احقاف کا اردو میں ترجمہ پڑھا، انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کے مفہوم پر روشنی ڈالوں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔